بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید خان آپ کو اپنے پروگرام جے کے انالیسز میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم مرری حادثے کے اوپر گفتگو کریں گے، جس میں پنجاب گورنمنٹ نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کی رپورٹ کل منظر عام پر آ چکی ہے اور بڑی مضحکہ قسم کی رپورٹ ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس پر بات کریں۔ اس میں مین جو ایک بات ہے کہ آئندہ مرری میں 8,000 گاڑیاں داخل ہوگی۔ تو جب خود حکومت یہ مان رہی ہے کہ وہاں 8,000 گاڑیاں ایٹ دا میکسیمم آ سکتی ہے، تو پھر وہاں پہ ان 2 دنوں میں 1,88,000 گاڑیاں کیوں داخل ہوئی، اور اس وقت ہماری ریاستی مشینری کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی۔ اب ہم آتے ہیں ان کی انکوائری میں۔ ایک چیز کو میں ہائی لائٹ کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی 30-40 ذمہ دار افسران کے انٹرویو کیے گئے، مشینریاں ادھر کڑی تھی، برف ہٹانے کی گاڑیاں بھی ڈیزل ختم ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکی، جنگلات کا محکمے والے فون نہیں اٹھا رہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ مرری حادثے کے واقعے کے ساتھ جنگلات کے محکمے کا کیا تعلق ہے، اس کے ساتھ بجلی کے محکمے بجلی کا کیا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ کسی اور محکمے کا تعلق کیا ہے۔ ایک واچ ڈاگ کے طور پر ہر تحصیل میں ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، جس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو اس طرح کی رپورٹنگ آگے کرے اپنے سینئرز کو۔ اگر فرض کرے مرری میں کوئی جلسہ یا کسی بھی علاقے میں کوئی جلسہ ہو رہا ہو اور اس میں 2 لاکھ لوگ شرکت کریں، تو اس کی تو لمحہ بلمحہ، بلکہ 2 لاکھ کیا کہ اگر کوئی 20,000 کا مجمع بھی ہو تو اس کی تو لمحہ بلمحہ رپورٹنگ ایک وہاں پہ 10 ایجنسیوں والے کھڑے ہوتے ہیں، اور حکومت وزیر اعظم نیچے سے لے کے وزیر اعظم تک پوری رپورٹ ملتی رہتی ہے۔ یہاں پہ چونکہ کوئی کسی کا مفاد نہیں تھا اور عام پبلک تھی، اور 2.25 لاکھ گاڑیوں میں کوئی 7 لاکھ لوگ مرری میں داخل ہو گئے، اور کسی کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ کسی کا انٹرسٹ یہاں نہیں ہے، یہاں عام پبلک انوالو ہے۔ لہٰذا پوچھ گچھ تو اسی مرری کے اسسٹنٹ کمشنر سے ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے تھے۔ پھر اگر وہ سو رہا تھا تو راولپنڈی کا ڈپٹی کمشنر کیا کر رہا تھا۔ اگر وہ بھی خرگوش کی نیند سو رہے تھے تو پھر کمشنر راولپنڈی ڈویژن کیا کر رہے تھے، چیف سیکرٹری پنجاب کیا کر رہے تھے، اور پنجاب کے سی ایم کیا کر رہے تھے، جو ایک چیف پرنسپل ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہے صوبے کے۔ اب انکوائری تو ان کی ہونی چاہیے، الٹا یہ لوگ دوسروں کی انکوائریاں کر رہے ہیں۔ کوئی واپڈا کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو پکڑے گا، کوئی جنگلات والے کو کنزرویٹر کو پکڑے گا، کوئی بجلی والے ایکسین کو پکڑے گا، جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس واقعے سے۔ تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جن 4-5 لوگوں سے انکوائری ہونی چاہیے، وہ 4-5 لوگ لگے ہوئے ہیں اور اگلے 55 لوگوں سے انکوائری کر رہے ہیں۔ تو جب ہماری جو کیپیسٹی ہے، ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی ہے، ہم نے اپنا نظام کا اتنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے کہ ہمیں اتنا بڑے حادثے کے بعد یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ آخر یہ حادثہ کس نے کیا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے۔ اور ہماری جو یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے، جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لاتعلق لوگوں کی وہ انکوائریاں کرتے ہیں۔ میرے حساب سے تو انکوائری ان کی ہونی چاہیے۔ یہ کبھی بجلی کے محکمے کو لاتے ہیں، کبھی جنگلات والے کو لاتے ہیں، کبھی برف کی مشینوں کو لاتے ہیں، کبھی دوسری گاڑیوں کو لاتے ہیں۔
جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جہاں پہ ایک چھوٹے سے علاقے میں عام جو وہاں کے رہنے والے ہیں، ایکسپرٹ لوگ ہیں کہ مری میں آپ 1500 گاڑیاں پارک نہیں کر سکتے، چلو ہم مان لیتے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے کہ 8000 گاڑیاں، تو پھر 2.25 لاکھ گاڑیاں کیسے انٹر ہوئی؟ یہ کبھی ہائی وے والے، کبھی موسمیات والوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کبھی ہائی وے والوں کو۔ ہائی وے پہ تو گاڑیاں چلتی ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ موسمیات والے موسم بتاتے رہتے ہیں۔ ایک ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ایک اور ادارہ ہے جس کو NDMA کہتے ہیں، جو ڈیزاسٹر کو مینیج کرنے کے لیے بنا ہوا ہے۔ وہ میرے خیال میں تو اس کا نام NDNA ہونا چاہیے، نیشنل ڈیزاسٹر نیوز اتھارٹی۔ وہ بجائے ڈیزاسٹر کے بعد جو وہاں پہ ریلیف ہوتے اس سے زیادہ وہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ اس علاقے میں برفانی طوفان آیا تھا یا تودہ گرا تھا، اتنے مکانات کو جزوی نقصان پہنچے، اتنے مکانات کو مکمل نقصان پہنچے، اتنی ڈیتھس ہو گئی ہے اور اتنے زخمی ہیں۔ یہ تو ہمیں شام کو 50 نیوز چینل ہے وہ بھی بتاتے رہتے ہیں۔ ان کو تو چاہیے کہ ہمیں بتا دے کہ ہم نے 50 خیمے لگا لیے، 2000 بلینکٹ تقسیم کر لیے اور راشن کے 2 لاکھ پیکٹ تقسیم کر لیے۔ وہ نہیں ہے، وہ سارا دن آپ کی نقصانات کی تفصیل بتاتے رہتے ہیں۔ تو وہ تو ڈیزاسٹر کو مینیج کرنے کے لیے بنا ہوا ہے، اس ادارے کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ ڈیزاسٹر کو مینیج کرے۔ وہ زیادہ تر اکثر و بیشتر ان کے جو اکابرین ہیں وہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور وہ ڈیزاسٹر کی تفصیلات بتاتے رہتے ہیں، جو ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ عام نمائندے بھی بتاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سا نظام ہے، ہم نظام سے ہٹ چکے ہیں، ہم پتہ نہیں کس طرف چل پڑے ہیں، مجھے تو سمتوں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے ہر چیز کا بنیادی سٹرکچر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس تعلیمی نظام میں آپ کو ایسے ہی لوگ آگے آئیں گے جو اسی طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کریں گے، اور اس ملک کو تباہ کر دیا گیا ہے اور مزید خدا نخواستہ تباہی کی طرح ہم جا رہے ہیں۔ لہٰذا غور کیجئے ان باتوں پہ، اور آئندہ کے لیے ہمیں اس طرح کی انکوائریوں اور اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، اور ذمہ داروں کا تعین فوراً ہونا چاہیے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اسی لیے میں نے اپنے ایپیسوڈ 8 میں بتایا تھا کہ یہ صرف اور صرف ایک دوسرے کو کور کرتے ہیں اور قوم کو الٹی سیدھی انکوائریوں میں الجھا دیتے ہیں۔ انکوائری کمیٹی بن گئی، اس کی رپورٹ آئے گی، پھر شائع ہوگی، پھر ذمہ داران کے خلاف اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ایک بندہ نوکری سے سسپینڈ نہیں ہوگا، جیل تو دور کی بات ہے، کوئی نوکری سے 10 دن کے لیے بھی گھر پہ نہیں بیٹھتا ہے۔ تو پھر اس طرح کی انکوائریوں پہ ٹائم ضائع کرنا فضول کی بات ہے۔ البتہ یہ صرف اور صرف اپنے ٹائم پاس کے لیے اور پبلک کو الجھانے کے لیے کام کرتے ہیں، لہٰذا اس پہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔